بسم الله الرحمن الرحيم. المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحیم۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 5 سورۃ توبہ آیت نمبر 113۔ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے: جائز نہیں ہے نبی کے لیے اور دوسرے مسلمانوں کے لیے کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگے اللہ سے، اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار کیوں ہوں، بعد اس کے کہ واضح ہو جائے کہ بے شک وہ جہنم والے ہیں۔ اور البتہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے معافی مانگنا اللہ سے وہ ایک وعدے کی وجہ سے تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کیا تھا۔ پس جب خوب واضح ہو گیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ ان کا ابا اللہ کا دشمن ہے، تو انہوں نے اس سے بے تعلقی اختیار کی، بائیکاٹ کیا۔ یقیناً ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل تھے اور بردبار صبرناک تھے۔ ما قبل سے ربط آیت کا ما کان للنبی کا کہ پہلے مجاہدین کی صفات جو ذکر کی ہے اس کو صفات ثبوتیہ کہا جاتا ہے، اور اب صفات سلبیہ کا ذکر ہے، اور جب دونوں صفت جمع ہو جاتی ہے تو اس کو کامل درجے کا مومن کہا جاتا ہے۔ اور صفت سلبی وہ براعت بائیکاٹ ہے کہ صفات ثبوتیہ بھی ہوں، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون، ان صفات کے ساتھ موصوف ہونے کے ساتھ ساتھ ان مجاہدین کا اور مومنوں کا، مسلمانوں کا مشرکین سے بائیکاٹ اور برات بھی ضروری ہے۔ گویا کہ مومن کے لیے دو صفت کا ہونا ضروری ہے، الولا والبرا، کہ ولا معنی مومنوں سے دوستی، ایمان والوں سے، اور والبرا کافر اور مشرکوں سے بائیکاٹ۔ تو اس لیے ما کان للنبی میں اب صفت سلبیہ بائیکاٹ کا ذکر ہے، براعت کا۔ گویا کہ اس صورت کا نام بھی صورت براعت ہے، اور اس صورت کے شروع میں صورت توبہ یعنی صورت براعت کہ ان کے ساتھ بائیکاٹ کرو مشرکوں سے، اور پھر بعد میں کہا کہ ان کے ساتھ ولم اتخذوا ولیجا، ان کے ساتھ ولیجہ نہ رکھو یعنی دلی دوستی مت رکھو، اور پھر کہا کہ انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہیں، تو ان کو مسجد میں بھی مت چھوڑو اور ان کے ساتھ دعا سلام بھی مت کرو، بلکہ ان کے خلاف جہاد کرو، وغلظ علیہم، اور ان پر سختی کرو۔ اور پھر کہا فلا تصلی علی احد منہم مات، کہ ایسے منافق اور مشرک کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھو۔ تو گویا کہ اب پیغمبر کو کہا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہ مانگو۔ آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ابو طالب کے وفات کا وقت تھا، اور ابو طالب کے پاس ابو جہل اور امیہ عبداللہ ابن ابی امیہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو نبی علیہ السلام آئے، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب نہ آنے دیا، نہیں چھوڑا۔ تو دور سے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اے چچا، قل لا الہ الا اللہ احاج لک عند اللہ، کہ تو لا الہ الا اللہ یہ کلمہ پڑھ لے تو میں اللہ تعالیٰ کے ہاں بحث مباحثہ کروں گا تیرے لیے، کہ تیرے لیے اللہ کے سامنے ایک دلیل پیش کروں گا، کہ معنی یہ ہے کہ میں سفارش کروں گا تیری اللہ کے ہاں۔ تو ابو جہل نے اور امیہ نے کہا کہ کیا تو اپنے باپ دادے کے دین سے انحراف کرتا ہے؟ تو اس حالت میں ابو طالب کی وفات ہو گئی۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں ان کے لیے ساستغفر لک، میں نہ ان کے لیے معافی مانگتا رہوں گا،
تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کہ نبی کے لیے اور مومنین کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے معافی مانگے۔ تو گویا کہ معافی مانگنا بند کر دیا گیا۔ اس پر سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے حضرت ابو طالب کی وفات کا، یہ مکہ میں پیش آیا ہے، اور جب کہ یہ سورۃ توبہ مدنی ہے اور یہ مدینہ کے آخری دور میں نازل ہے، تو کس طرح مثلا اس آیت کے اندر اس واقعے کا شان نزول اس کو سبب قرار دیا جا رہا ہے؟ وہ تو بہت پہلے اور یہ بہت بعد میں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ٹھیک ہے، واقعہ تو بہت پہلے ہے، لیکن واقعے کے بارے میں جو حکم نازل ہوا ہے وہ بہت بعد میں ہوا ہے، اور سبب نزول کا جو واقعہ ہے اس آیت کا اس واقعے کے ساتھ اتصال شرط نہیں ہے کہ وہ متصلاً ہی نازل ہو، اگرچہ اس میں وقفہ ہو اور بعد میں نازل ہو سکتا ہے۔ تو ایک وجہ یہ ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ نہیں، اصل میں آیت کے اندر تکرار نزول ہے۔ آیت مکہ میں نازل ہوئی تھی جب ابو طالب کا یہ واقعہ پیش آیا، اور اس کے بعد جب سورۃ توبہ نازل ہوئی تو دوبارہ مدینہ کے اندر اس آیت کا نزول ہوا، اور بذریعہ پیغمبر کے حکم اور آرڈر سے اس کو سورۃ توبہ کی آیت میں لکھا گیا ہے۔ تو گویا کہ اس کو تکرار نزول کہتے ہیں۔ ما کان للنبی، یہ جائز نہیں ہے نبی کے لیے، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کے لیے، ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکین کے لیے معافی مانگے۔ ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ اس کے قرابت والے کیوں نہ ہوں، من بعد ما تبین، بعد اس کے کہ خوب واضح ہو چکا ہے، لہم مومنین کے لیے۔ یہاں تبینہ کا معنی یہ ہے کہ قرآن میں یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ مشرکوں کی معافی اللہ نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ مشرک کو اور شرک کو معاف نہیں کرتا۔ تبین کا یہاں یہ معنی ہے، تبین سے مراد تبیان فی القرآن ہے کہ قرآن کے اندر یہ مسئلہ واضح ہو چکا ہے۔ انہم اصحاب الجحیم، کہ بے شک یہ جہنم والے ہیں۔ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا، یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے کیوں معافی مانگی ہے، اور اس پر دلیل کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے معافی مانگی، سورۃ الشعراء آیت نمبر 86 ہے، وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اے اللہ میرے ابا کو معاف کر۔ تو یہ معافی مانگی ہے۔ تو اس کا جواب دیا کہ الا عن موعدۃ وعدہا، ایک وعدے کی وجہ سے۔ اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، اور نبی اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے، تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وعدے کی تکمیل کے لیے اپنے ابے کی معافی مانگی ہے۔ اور وہ وعدہ سورہ مریم میں آیت نمبر 47 میں ذکر ہے، سورہ ممتحنہ آیت نمبر 4 کے اندر ہے، قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ۔ جب ابا نے گھر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نکالا اور کہا واہجرنی ملیہ، مجھ سے دور ہو جا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تیرے لیے معافی مانگوں گا۔ گوئے کہ سورہ مریم میں وہاں وعدے کا ذکر تھا، اس لیے پھر سورہ شعراء میں اس معافی کا ذکر ہے کہ وغفر لی ابی، اللہ میرے ابا کو معاف کر۔ فلما تبینہ، دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو واضح نہیں ہوا تھا کہ یہ ابا، شک تھا کہ ہو سکتا ہے، یہ امید تھی کہ یہ مسلمان ہو جائے گا، اور یہ شک تھا کہ یہ پکا مشرک اور کافر نہ ہوگا۔ فلما تبینہ، جب خوب واضح ہو گیا لہو ابراہیم علیہ السلام کو کہ انہ عدو للہ، کہ اللہ کا دشمن ہے، تو تبرأ منہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بائیکاٹ کیا اور جدائی اختیار کی۔ گویا کہ قبل التبین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیان ہونے سے پہلے ان کے لیے معافی مانگی۔ جب بیان ہو چکا، بات واضح ہو گئی، تو پھر ان کے لیے معافی نہیں مانگی گئی، اور تبرأ من، اس سے بائیکاٹ کیا۔ اس پر سوال یہ ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کیوں معافی مانگتے تھے، کیا وجہ تھی؟ تو جواب دیا کہ ان ابراہیم لأواہ حلیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام بے شک بڑے نرم دل تھے،
اور کثیر الرافت بہت شفقت والے تھے، خاشع اور متضرع تھے، اور حلیم صبرناک تھے، تو اس رقت قلب کی وجہ سے معافی مانگی ہے۔ اواہن کا لفظ جو ہے یہ مشتق اوہ سے، اور اوہ کا معنی ہے فریاد کرنا۔ جب آدمی بہت بیمار ہو اور بیماری کی وجہ سے وہ آہ آہ کرتا ہے تو معنی یہ ہے کہ انتہائی عاجزی پر دلالت کرتا ہے، تضرع پر دلالت کرتا ہے۔ لفظ اواہن کے تفسیر قرطبی رحمہ اللہ نے 15 معنی ذکر کیے ہیں، اور جن میں مشہور معنی یہ ہے کہ اواہ بمعنی رقیق القلب، کثیر الرأفت، بہت نرم دل ہونا اور بہت شفقت رحمت والا ہونا۔ اس میں سے خاشع بھی ذکر کیا ہے کہ عاجزی کرنے والا، متضرع بھی ہے، اور وہ مریض جو شدید درد کی وجہ سے آہ آہ کرتا ہے۔ حلیم